يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام علیکم عزیزان انتظار لیکچر نمبر 7 فضائل جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ولادت و سعادت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ کیا۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان فضائل کی طرف آتے ہیں جو ولادت کے بعد ظاہر ہوئے۔ جب زمین لرز اٹھی، پہاڑ کانپنے لگے اور اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام کی دعا سکون زمین و آسمان کا سبب بنی۔ آئیں آج کے لیکچر میں امیر المومنین علیہ السلام کے وہ فضائل سنتے ہیں جو ولایت کی اجتماعی گواہی بنے۔ عزیزان انتظار، جناب ابو طالب علیہ السلام کی دعا سے زمین اور پہاڑ تھم گئے، زمین لرزنے لگی اور قریش خوف و دہشت کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بتوں کو کنویں ابو قیس پر لے جائیں تاکہ ان سے زمین کے ٹھہراؤ کی درخواست کریں۔ جب وہاں پہنچے تو پہاڑ ہلنے لگے اور ان کے بت زمین پر گر پڑے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، آج رات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک واقعہ پیش آیا ہے اور ایک مخلوق کو خلق کیا ہے۔ اگر تم نے اس کی اطاعت نہ کی، اس کی ولایت اور امامت کا اعتراف اور گواہی نہ دی تو تمہیں سکون نصیب نہ ہوگا۔ وہ بولے، اے ابو طالب، ہمیں تمہاری بات قبول ہے۔ عزیزان انتظار، جناب ابو طالب علیہ السلام نے گریہ فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اے معبود، اے میرے آقا، میں تجھ سے محمدی شان محمود کے وسیلے سے اور علوی بلند مرتبہ عظمت کے واسطے سے اور فاطمی روشن و پاکیزہ نسبت کے ذریعے سوال کرتا ہوں کہ تو سرزمین تہامہ پر اپنی رفعت و رحمت نازل فرما۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب ابو طالب علیہ السلام ابھی اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائے تھے کہ زمین اور پہاڑ تھم گئے اور لوگ اس واقعے پر سخت حیران رہ گئے۔ دعا قبول ہوئی کیونکہ دعا کرنے والے جناب ابو طالب علیہ السلام جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بابا تھے۔ آسمان کا رد عمل۔ عزیزان انتظار، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام پیدا ہوئے، آسمان غیر معمولی طور پر روشن ہو گیا، ستاروں کی روشنی بڑھ گئی۔ قریش حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، کیا آسمان میں کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے؟ یہ وہ نور تھا جس نے زمین و آسمان کو جوڑ دیا۔ اسی دوران جناب ابو طالب علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں نکلے اور پکارنے لگے، اے لوگوں، اللہ کی حجت تمام ہو گئی ہے، تمہیں خوشخبری ہو کہ اسی گھڑی اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی پیدا ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمام پسندیدہ صفات کو کامل فرمائے گا اور جس پر انبیاء کی وصایت کو ختم کرے گا۔ وہ پرہیزگاروں کا پیشوا، دین کا مددگار، مشرکوں کو پاش پاش کرنے والا، منافقوں کے لیے باعث غضب
عبادت گزاروں کے لیے زیب و زینت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیع ہوگا۔ وہ ہدایت کا امام، فضیلت کا روشن ستارہ، تاریخیوں میں چراغ اور دین کی اصل ہے۔ عزیزان انتظار، یہ اعلان دراصل تاریخ کے دہارے کا اعلان تھا۔ بیٹا باپ سے پہلے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عزیزان انتظار، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا، کیا کہنے اس شخص کے جسے اللہ نے آدم علیہ السلام سے 40,000 سال پہلے خلق کیا۔ ابن عباس نے عرض کیا، کیا باپ سے پہلے بیٹا موجود تھا؟ فرمایا، ہاں، اللہ نے مجھے خلق کیا اور اس مدت میں خلقت آدم سے قبل علی کو خلق کیا۔ عزیزان انتظار، یہاں ولادت زمانے سے بلند ہو جاتی ہے۔ عزیزان انتظار، شیخ صدوق علیہ رحمہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اسماء خدا سے ماخوذ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک کوئی مخلوق ہم سے زیادہ محترم نہیں۔ اللہ نے ہمارے ناموں کو اپنے ناموں سے ماخوذ کیا ہے۔ وہ محمود ہے اور میں محمد ہوں، وہ علی اعلیٰ ہے اور آپ علی ہیں۔ اس میں اعظم الہی۔ عزیزان انتظار، مولا امیر علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، ایک یہودی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، دین پہ گفتگو ہو رہی ہے، دونوں اپنی اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام پہ اور جناب مولا علی علیہ السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ اتنے میں سامنے دریا آ گیا، کشتی تھی نہیں۔ ایک مرتبہ یہودی پانی کے سامنے آگے گیا، کچھ پڑا، چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ پار جانے کے بعد ایک مرتبہ جناب مولا علی علیہ السلام کو دیکھا، آپ بھی آ کے دکھائیے، اس یہودی نے کہا۔ مولا امیر علیہ السلام نے پانی کو اشارہ کیا، پانی مجمد ہو گیا، وہ قدموں میں گرا، کہا، میں تو جو بھی جانتا تھا اس میں اعظم پڑھ کے دریا کے پار آ گیا، آپ نے کیا پڑھا کہ پانی مجمد ہو گیا؟ عزیزان انتظار، جناب مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا، میں بعد میں بتاؤں گا کہ میں نے کیا پڑھا، پہلے تو بتا کہ تو نے کیا پڑھا۔ اس نے کہا، ہماری کتاب ہے توریت، اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا ایک آخری نبی آئے گا، اس آخری نبی کا ایک وصی ہوگا، اس کا نام ہوگا علی۔ میں نے پانی سے کہا، او پانی تجھے علی کا واسطہ، او پانی تجھے جناب علی علیہ السلام کا واسطہ، مجھے پار جانے دے۔ جناب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ علی میں ہوں۔ عزیزان انتظار، یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوتا، بقیہ نکات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام عليك يا من خصه النبي بجزيل الحمار